بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ تین چار خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کو تنخواہ تو دیا ہے، لیکن ملاقات میں وہ کون سی بات ہوئی جس پر پی ٹی آئی کا وفد بغلے جھانکنے لگا، اور پی ٹی آئی کا مقصد کیا ہے اور مولانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم گفتگو ہے، اگرچہ مختصر ہوگی لیکن اس میں پوائنٹ بڑے اہم ہوں گے۔ اور دوسری خبر کا تعلق ججوں سے ہے، کافی مشکل میں ہے کچھ جج حضرات، اور عزت سادات بھی گئی والا مسئلہ ہو گیا ہے، غرور کا سر نیچا، لیکن اتنی جلدی یہ ایک عجب کرشمہ ہے۔ اور پھر نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان کیا پک رہا ہے، کیا دونوں مل کر متحدہ اپوزیشن بنانے والے ہیں، اور پھر عمران خان نے ایک اور کال کی تیاری کا حکم دے دیا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن یہاں اس کے ساتھ ہی کہ یہ کال تو فضل آؤٹ ہو جائے گی، لیکن پختونخوا میں کیا ہوگا، وہاں دو متبادل قسم کے پلان ہیں اور دونوں پر الگ الگ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی اہم ایشو ہے، اور خاص طور پر آئندہ چل کر یہ مسئلہ بڑا کوئی خاص شکل اختیار کرنے والا ہے، اس بات کا شدید خدشہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ذکر کچھ نجومی حضرات کا، اور میرا اندازہ ہے کہ عمران خان آج نجومیوں کو گالیاں دے رہا ہوگا۔ آپ کے علم ہے، اور میں نے کئی مرتبہ بتایا بھی ہے کہ عمران خان نے کم سے کم 2 درجن نجومی رکھے ہوئے ہیں، جن کو بہت زیادہ لوگ تو نہیں سنتے، لیکن وہ اس کے مورچے کا کام کرتے ہیں، اور ان کے ذمے یہی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو امید دلائے رکھنا ہے کہ عمران خان باہر آ گیا، عمران خان باہر آ گیا، عمران خان چھا جائے گا، اور عمران خان پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ تو یہ 2 درجن سے زیادہ نجومی ہیں، جن میں 4-5 خواتین بھی شامل ہیں، اور ان کی بڑی مضحکہ خیز پیش گوئیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال ان کا مورچہ ہے، اور ان نجومیوں کو ماننے والے ان کا ہر پروگرام سنتے ہیں، اور بات وہی ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے، فلاں تاریخ فلاں تاریخ۔ لیکن گالیاں کیوں دے رہا ہوگا؟ ان نجومیوں نے اپنے طور پر عمران خان سے رابطہ کر کے یہ بھی کہا کہ جو ڈیوٹی ہم سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، لیکن ہمارے ذائچے، ہمارے کاغذ، ہمارے حساب کتاب، اور جو ہمارے سامنے جو اعداد کے خانے ہیں، وہ سب یہ بتاتے، یہ آپ کو میں صحیح رپورٹ خبر دے رہا ہوں۔ اس کے آگے جو گالیوں والی بات ہے وہ تو میرا اندازہ ہے۔ تو انہوں نے تقریباً 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا عمران خان کو 22 مئی کی تاریخ دے رکھی تھی اپنے طور پر کہ 22 مئی کی رات آپ آزاد ہوں گے، اور جیل کا پھاٹک ٹوٹ جائے گا، اور مقدمات تو ختم ہو ہی جائیں گے، اور پھر آپ رہا ہو جائیں گے۔ اور پچھلے 1 مہینے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے جو ڈیولپمنٹس عدالتی محاذ پر ہو رہی ہیں، عدالتیں جس طرح پی ٹی آئی کا یہ خانہ جات فیکٹریاں بن کر کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو سارے ہی جج عمران خان کی چاکری پر وقف ہیں، اور پھر جس طرح ریلیف پہ ریلیف اس کو ملا، تو اس سے بھی یقین آ گیا کہ میں 22 کو رہا ہو جاؤں گا۔ اور اس بات کا اندازہ اس خبر سے مجھے ہوا کہ اس نے جو پی ٹی آئی کے لیڈروں سے جو بات چیت ہوتی رہتی تھی، اس میں اس نے یہ کہا کہ آپ تسلی رکھیں، میں 22 کو باہر ہوں گا۔ اور پھر اس بات کو پی ٹی آئی کے لیڈروں نے، عمر ایوب ہو گئے، پجوتھے ہو گئے، شیر مروت ہو گیا، اور پتہ نہیں کون کون سے ہو گئے، ان سب نے پھر آگے جا کر جو اپنے اپنے حلقے میں اطلاع دی کہ عمران خان 22 کو باہر ہوگا، تو وہ پھر اطلاع ظاہر ہم تک بھی پہنچی۔ تو اس بات کو میں نے جوڑا تو ظاہر وہ نجومیوں والی بات، لیکن وہ خیر سے 6-7 دن بعد آگے چلی گئی ہے دونوں کیسز میں، جن کے بارے میں ان کو 100% نہیں 101% یقین تھا کہ 22 تاریخ کو دونوں مقدمات میں ضمانتیں ہو جائیں گی، اور ضمانتوں کا فیصلہ محفوظ نہیں کیا جائے گا بلکہ شام تک سنا دیا جائے گا۔ اور جب اس پختہ یقین کے باوجود معاملہ 6-7 دن آگے چلا گیا، اور پتہ نہیں ابھی کتنا آگے جائے گا، یہ میں بتا دوں کہ یہ ضمانتوں کے فیصلے جو بھی ہوں، خان صاحب باہر آنے والی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ تو خیر اس کے گالیوں کو تو میں نے اندازہ لگایا کہ وہ گالیاں دے رہا ہوگا ماں بہن کی، کیونکہ وہ اس طرح جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو جو وہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو بھی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، اور وہ سن کر خوشی خوشی باہر آ جاتے ہیں۔ تو ایک خبر کل ممتاز بھٹی صاحب نے اپنے ولاگ میں دی، اور بڑی وہ کریڈیبل خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جیل کے اندر عمران خان کی حالت پتلی ہے، اور ان کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ جب سے یہ گرفتار ہوا ہے، پہلی مرتبہ
اس کے ٹوٹنے کے آثار ہیں، لیکن اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ کچھ خبریں میرے پاس بھی پہنچتی ہیں کچھ ذرائع سے، کچھ طریقوں سے، اور وہ ذرائع خود پی ٹی آئی والے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی خبر میرے پاس پھر بالواسطہ انداز میں پہنچتی ہے، اور وہ میں کبھی پی ٹی آئی والوں کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے جو مجھے ان کی خبریں لا کر بتاتا ہے۔ تو میری رپورٹ یہ ہے کہ اس کے ٹوٹنے کے آثار آج سے 3-4 مہینے پہلے شروع ہو گئے تھے، یعنی یہ 5-6 مہینے کے بعد اس کا جسم جو تھا وہ شکست، اس کے اعصاب اور اس کا حوصلہ شکست ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہر روز کہتا تھا کہ مجھے کسی طریقے سے رہا کراؤ۔ بہرحال اب ممتاز بھٹی صاحب کی رپورٹ یہ ہے کہ اب تو وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے نکالو، جلدی نکالو، یہ اس کی صورتحال ہو گئی ہے۔ اور پھر اس بات کو آپ اس نجومیوں کی بات سے جوڑ لیں تو خود اندازہ کر لیں کہ وہ نجومیوں کو کیسی کیسی گالیاں آج دے رہا ہوگا۔ ناظرین، فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کو ٹرخا دیا۔ پی ٹی آئی کو یقین تھا کہ مولانا فضل الرحمان مان جائیں گے، اور یہ بات تو خیر سامنے آ گئی کہ انہوں نے ٹرخا دیا، اتحاد بنانے سے انکار کر دیا۔ انداز ان کا مہذب تھا، لیکن جو اس کا خلاصہ تھا وہ بڑا سخت تھا کہ بھئی میں آپ کی تحریک میں نہیں آ سکتا۔ مولانا نے دو باتیں کی ہیں نا، جس سے پی ٹی آئی کے وفد کو بڑی پریشانی ہوئی، اور پھر وہ ظاہر ہے وہاں جا کر بھی، اوپر جا کر بھی جب انہوں نے رپورٹ دی ہوگی تو وہاں بھی پریشانی ہوئی۔ ایک تو خیر انہوں نے ضمنی طور پر ذکر کر دیا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور لہجہ یا انداز یا اس کے ساتھ جو الفاظ تھے، فکرے تھے، ان کا مطلب پی ٹی آئی والے بخوبی سمجھ گئے۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی یعنی کیسے کیوں والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ مولانا کا یہ دعویٰ ہے کہ پختونخوا میں ہمیں ہرایا گیا ہے۔ اگر ہمیں ہرایا گیا ہے تو جتایا کس کو گیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو تو نہیں جتایا گیا، نواز لیگ کو تو نہیں جتایا گیا، پی ٹی آئی کو جتایا گیا۔ یعنی کہ مولانا یہ بتا رہے تھے کہ میرا مال چوری ہوا ہے اور مال مسروقہ تمہارے گھر میں ہے۔ ایک تو یہ بات ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنی، اور دوسری بات جو مولانا نے بین السطور کہی، وہ اس میں الفاظ تو یہ تھے نا کہ ضمانت کون دے گا، اس طرح کی باتیں، لیکن اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ مولانا کہتے ہیں کہ تحریک میں چلاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ آنا تو آ جائے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ تحریک کا لیڈر کوئی اور ہو اور میں اس میں شامل، ایک یعنی 6 ستارہ پارٹی، 6 ستارہ تحریک ہو اور اس میں 1 ستارہ میں ہوں۔ نہیں، 6 ستارے ہوں یا 5 ستارے ہوں، تحریک کا امام میں ہوں گا۔ یہ بات پی ٹی آئی کیسے قبول کر لے؟ کیونکہ جب مولانا تحریک چلائیں گے اور قائد انقلاب وہ ہوں گے تو پھر انقلاب تو مولانا کی مرضی کے مطابق آئے گا، یعنی اگر آنا ہوا تو وہ مولانا کی مرضی کے مطابق آئے گا، نہ کہ۔ اور بھی پی ٹی آئی کا حال میں آپ کو ایک مختصر لطیفہ سنا کر بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک پوستی سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا، تو راہگیر گزرتے وہ ان کو اشارہ کرتا، راہگیر گزر جاتے، اشارہ اس کا نہ سمجھتے۔ ایک آدمی تھا، وہ اس نے دیکھا یہ بلا رہا ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کے پاس پوچھ جانا چاہیے کیا مسئلہ اس کو ہے، اس طرح کیوں لیٹا ہوا ہے۔ وہ جب گیا، قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو پوستی ہے۔ اس نے اشارے سے کہا کہ سر نیچے لاؤ۔ اس نے سر نیچے کیا، اس کے منہ کے پاس لے گیا اپنے کان، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ میرے سینے پر بیر ہے، گرا ہوا درخت سے ٹوٹا اور میرے سینے پر آ کر گرا ہوا ہے، اور صبح سے گرا ہوا ہے، میں آوازیں دے رہا ہوں صبح سے، کوئی میری بات ہی نہیں سنتا۔ اب تم آ گئے ہو تو مہربانی کرو کہ یہ جو بیر میرے سینے پر گرا ہوا ہے یہ اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دو تاکہ میں اسے کھا سکوں۔ تو پی ٹی آئی کا حال بھی یہی ہے کہ وہ انقلاب لانا چاہتی ہے لیکن وہ خود نہیں لا سکتی، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سینے پر گرا ہوا بیر اٹھا کر منہ میں ڈال لے۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہی ہے، اور معاملہ یہاں تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے کہ بیر پی ٹی آئی کے سینے پر نہیں پڑا ہوا، بیر تو بیری کے درخت پہ لگا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی مولانا سے کہہ رہی ہے کہ مولانا وہ ہمیں بیر کھانا ہے، آپ ایسا کریں وہاں جائے، درخت پر سیڑھی لگائیں، وہ بیر اتاریں اور بیر اتار کر پھر ہمارے پاس لائیں، پھر ہمارے منہ میں ڈالیں تاکہ ہم اس کو کھائیں۔ تو مولانا یہ کام کیوں کریں کہ مولانا کو کس ہلکے کتے نے، باولے کتے نے کاٹا ہے کہ وہ یعنی بیر کے درخت پر جائیں اور بیر توڑنے میں اگر کامیاب ہو جائیں تو بیر خود کیوں نہ کھائیں، پی ٹی آئی کو لا کر کیوں کھلائیں؟ تو پی ٹی آئی کا انقلاب جو ہے وہ اتنا اپاہج اور مفلوج انقلاب ہے کہ وہ مولانا کے بغیر ان کو، اور مولانا کون سے مولانا جن کی وہ تحقیر تو کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ان گالیوں والیوں کو چھوڑ دیں، جن کو یہ کہتے تھے کہ ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، مدرسوں کے چند طلبہ ہیں، یہ میں نے فکرہ
کوئی سینکڑوں مرتبہ ٹی وی چینلز پر ان کے پی ٹی آئی کی جو ملازم ہیں، ان اینکر پرسن، تجزیہ نگار، ان کے منہ سے سنا کہ مولانا کی کیا سیاسی حیثیت ہے۔ ان کے پاس مدرسوں کے کچھ طالب علم ہیں، ان کو ماسٹر ڈنڈا مارتے ہیں کہ جاؤ جلوس میں، وہ جلوس میں آ جاتے ہیں، اور پھر جب جلسہ جلوس پورا آ جاتا تو گھروں کو چلے جاتے ہیں تھک ہار کر۔ اس سے زیادہ مولانا کی اوقات کیا ہے؟ اب وہی بے اوقات مولانا پی ٹی آئی کے لیے واحد سہارا بن گئے ہیں کہ یہی آدمی ہے جو بیڑ توڑ کر ہمارے منہ میں ڈال سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور اپنے دم پر تو انہوں نے جتنی اب تک کالیں دی ہیں پچھلے 2 سال کے اندر، عمران خان کے قید ہونے سے بھی پہلے جب سے ان کی حکومت گئی ہے، کتنی کالیں دی ہیں آپ کو گنتی بھی، مجھے بھی گنتی بھی یاد نہیں ہوگی، اتنی کالیں دے چکی ہے، اور کسی کال پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کا اپنا ایک پسندیدہ ڈائلاگ ہے کہ نوٹس ملیا ککھ نہیں لیا۔ انہوں نے کال دیتی ککھ نہیں لیا، یہ ان کی حالت ہے۔ اور یہ تازہ کال دی تھی پچھلی مرتبہ، کہا تھا کہ رمضان کے بعد ایک عظیم الشان انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب فرانس کو بھی پیچھے دھکیل دے گا، انقلاب ایران کو کی کہانیاں بھی لوگ بھول جائیں گے، اس طرح کا انقلاب ہوگا۔ تو رمضان گزرے کتنے دن ہو گئے، اور ابھی تک 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، اور اس انقلاب کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس کال کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فزل آؤٹ ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ تو 0 پر ہی ناک آؤٹ ہو گئی، یعنی کھیل کے میدان میں یہ تو آئے ہی نہیں۔ ناکام ہونے کا یعنی کوئی رن بنانے کا سوال تو تب ہو نا جب یہ میدان میں کھیل کے میدان میں داخل ہو۔ یہ تو کھیل کے میدان میں آنے سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے۔ یہ آؤٹ ہونے کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ میدان میں کھیل کے میدان میں آنے سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ تحریک چلے گی تو میری مرضی پر چلے گی، اور پھر یہ ایجنڈا کیا ہوگا؟ کیا ہمیں جرنیلوں سے مذاکرات کرنے ہیں یا حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں؟ اچھا، یہ تو پی ٹی آئی کے لیے سخت خفت اور شرمندگی کا باعث رہا یہ ملاقات کا جو اسلام آباد میں ہوئی، اور بڑا اس سے توقعات تھی۔ کل آپ اگر دن میں چلے جائیں، کل کی ڈیٹ میں صبح سے لے کر چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صبح سے لے کر شام تک یہ خبر نشر کرتے رہے کہ آج 10 بجے انقلاب آ رہا ہے۔ یعنی کیسے انقلاب آئے گا؟ مولانا صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ 6 جماعتی تو خیر ہے ہی نہیں، 3 جماعتی اتحاد ہے۔ تو بہرحال 6 جماعتی اتحاد میں مولانا باقاعدہ شامل ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ پتہ نہیں یہ کون سا نشہ کرتے ہیں کہ اس طرح ڈیڈ شور ہو کر یہ دعوے کرتے اور باتیں کرتے ہیں، اور یہ بیماری ان کے حامی ججوں میں بھی ہے۔ تو خیر، اب اس مسئلے پر پھر میں کبھی تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، لیکن مختصر طور پر میں ذکر کر دوں کہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں رابطے ہیں، اور رابطے اس طرح کے ہیں کہ مولانا نواز شریف کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی ایڈونچر نہیں کریں گے۔ وہ جلسے کرتے رہیں گے، لیکن حتمی ایڈونچر جب بھی ہوا نواز شریف کے مرضی سے ہوگا۔ نواز شریف مایوس ہے، وہ 28 تاریخ کو ان کے موڈ کا پتہ چلے گا، اور مایوس وہ یوں بھی ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف وزیر اعظم کو پارٹی رہنما کے طور پر، پارٹی کے رہبر کے طور پر، ابھی وہ پارٹی کی صدارت ان کے پاس آئی نہیں ہے، یہ حکم دیا تھا کہ گندم اسکینڈل کی تحقیقات کرو اور ذمہ داروں کو سزا دو، کیونکہ اس کی وجہ سے پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک سکڑ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اس حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے گندم اسکینڈل کو سپرد خاک کر دیا، یعنی اس کو دفن کر دیا، معاملہ ہی ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ اربوں روپے کی ڈکیتی کے علاوہ پنجاب کے کسانوں کو پہنچنے والے نقصان کا معاملہ بھی ہے، اور جب پنجاب کے کسانوں کو اتنا بڑا نقصان ہوگا تو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کہاں رہے گا؟ یہ مسئلہ تشویشناک ہے، اور شہباز شریف نے 4 کلرکوں کو سزا دے دی ہے، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ کلرکوں کو چھوڑتے 3-4 چوکیداروں، چپراسیوں، کسی 2-4 ڈرائیوروں، 2-4 باورچیوں کو پکڑ کر معطل کر دیتے کہ یہ گندم اسکینڈل کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب کیا کریں گے اس سلسلے میں؟ کئی آپشن سامنے آ رہے ہیں، اور ایک آپشن کا میں ذکر جہاں کروں گا اشارتاً، اور یہ میں نہیں دعویٰ کر رہا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس آپشن پر کچھ سنجیدہ لوگ سنجیدہ ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب ایک مشترکہ اتحاد بنائیں، اپوزیشن کا الائنس بنائیں، اور پھر اس میں پیپلز پارٹی کو بھی شمولیت کی دعوت دیں۔ اس صورت میں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کہاں ہوگی، یہ اس کا ذکر کرنا قابل وقت ہے۔
शहबाज शरीफ साहब बहरहाल अपनी जगह पुर उम्मीद हैं कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को मेरी हिमायत से निकाल भी लिया तो कुछ एमरजेंसी वगैरह लगाकर मैं अपना हुकूमत की मुद्दत पूरी कर लूँगा, क्योंकि वो बड़े भाई जो है वो मेरे साथ है, लेकिन बड़े भाई पैंतरा बदलते देर नहीं लगाते। अच्छा, अब जजों की थोड़ी सी मुख्तसर सूरत हाल ये है कि टेरियान वाइट केस में जजों ने जो फैसला दिया, 3 जजों ने, वो इंतहाई शर्मनाक फैसला है, क्योंकि वो केस का फैसला नहीं है। वो सीधा साधा ऐलान है कि हम इमरान खान पर ये केस नहीं चलने देंगे, क्योंकि केस चला तो इमरान खान नंगा हो जाएगा। सारी दुनिया को पता है, इमरान खान को पता है, जजों को पता है, बुशरा बीबी को पता है, सबको पता है कि टेरियान इमरान खान की बेटी है, और साबित हो चुका है, अमेरिकी अदालत साबित कर चुकी है, DNA टेस्ट साबित हो चुके हैं, हर चीज़ साबित हो चुकी है। तो ये केस जो इन्होंने फैसला दिया है, ये केस नहीं था कि ये इमरान खान को इस केस से बरी किया जाता है, इमरान खान पर ये इल्ज़ाम गलत है, इमरान खान पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। अगरचे वो जज चाहते तो ये भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने, जब मत मारी जाती है ना किसी की, तो फिर इसी तरह होता है, तो मत उनकी मारेगी। उन्होंने ये कहा कि ये केस हम चलने ही नहीं देंगे, ये काबिल समाअत ही नहीं है। इस पर उनकी जो साख है वो बर्बाद हो गई। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है कि एक जज साहब के बारे में पता चला है कि उन्होंने अपने कुछ इंटेलिजेंस इदारों के हुक्काम और अहलकार बुलाए अपने दफ्तर, और उनसे अपने ज़ाती एजेंडा के मुताबिक काम लिया, ज़ाती काम के लिए उनको इस्तेमाल किया। ये स्कैंडल भी जो है ये वफाकी दारुल हुकूमत में ज़ेर बहस है, और हो सकता है कि इस पर भी रेफरेंस आ जाए। और फिर एक कोई रहमान है जहाज़ों वाला, उसका जिक्र बहुत हो रहा है इस्लामाबाद में। रहमान जहाज़ों वाले की जो कहानी थी, मुख्तसर यानी अलामती अंदाज में कहानी, वो तो इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ब्रेक की थी अपने ब्लॉग में, हम्माद हसन साहब ने, लेकिन उन्होंने इशारा किया था, उन्होंने कुछ की तफसील नहीं बताई। अब इसकी तफसील जो आई है सामने या जो आ रही है वो बताने के काबिल नहीं है, लेकिन बस इशारा आप यूँ समझ लीजिए कि कोई दूसरा मलक रियाज़ है, और जो फैसले करता है कि फ़लाँ की ज़मानत होगी, फ़लाँ की नहीं होगी, फ़लाँ केस का फ़ैसला ये होगा, फ़लाँ केस को मुलतवी किया जाएगा, फ़लाँ केस को खारिज किया जाएगा। और वो रहमान जहाज़ों वाला इस्लामाबाद और पेशावर में फ़ैसले वो कर रहा है, फ़ैसले उसके हुक्म पर हो रहे हैं, और बड़े बड़े भारी भारी माली मफादात का इसमें ज़िक्र आ रहा है। अब वो चीज़ें ऐसी हैं कि डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अगर मिल जाएँ डॉक्यूमेंट्स, तो तब भी वो पेश नहीं की जा सकती, सिर्फ़ उनकी बुनियाद पर एक रेफरेंस दायर हो सकता है, अदरवाइज़ वो तफसीलात जारी नहीं की जा सकती। लेकिन ये इतना शर्मनाक और इतना हौलनाक मसला है कि किसी मुल्क की जुडिशरी इस तरह माफिया डांस के हाथों में वो कठपुतली बनकर काम कर रही हो, उसके इशारों पर फिर मफादात का बेपनाह बहाव, हर एक अपनी उस बहती गंगा में हाथ क्या पाँव भी धो रहा है, सर भी धो रहा है। और फिर आपने देखा गरूर का सर नीचा, वो भी माजरा 3-4 दिन पुराना, मैं तो बरसवीले तज़किरा उसमें ये शामिल कर रहा हूँ कि फ़लाँ को बुलाऊँगा और तुन के रख दूँगा, लेकिन वो फ़लाँ साहब तो आए ही नहीं, तो जज साहब के पल्ले क्या रह गया? ये उनके सोचने की बात नहीं है, हमारे सोचने की बात है कि गरूर नहीं करना चाहिए। उनके सोचने की बात इसलिए नहीं है कि उनके दिमाग में तो कुछ और ही खन्नास भरे हुए हैं ना। वो तो अभी तक इस ख्वाब में फंसे हुए हैं कि इमरान खान दोबारा आएगा और हमारे पौ जो है फिर से 12 होंगे, बल्कि 12 भी नहीं होंगे, इस मरतबा 24 होंगे। तो जब दिमागों में ये खन्नास भरा हो, आपने क्या कहा था, मैं फ़लाँ को भी बुला लूँगा, मैं फ़लाँ को भी बुला लूँगा, मैं पूरी पार्लियामेंट को बुला लूँगा, मैं पता नहीं क्या कर दूँगा, मैं ज़मीन उलट पुलट कर दूँगा, हिमालय पहाड़ को उठाकर गवादर में भेज दूँगा, और गवादर की बंदरगाह उठाकर मैं मुजफ्फराबाद में ले जाऊँगा। इस तरह के दावे फिर क्या अगलों ने उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा कि वो उनके सामने पेश हो, आए ही नहीं, और ये पैगाम भी नहीं दिया कि हम क्यों नहीं आए। एक तो होता है ना कि छुट्टी, माफ़ी की दरख्वास्त माजरत के साथ, मुझे काम पड़ गया है, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। नहीं, उन्होंने जवाब देने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। फिर आपने क्या कर लिया? तो ये अजीब व गरीब दिलचस्प किस्सा है। अच्छा, इमरान की तहरीक के बारे में इस पर मैं फिर तफसील से बात करूँगा कि इस वक्त जो प्लान है वो, एक तो मैंने कल के व्लॉग में बताया कि मालाकंड में बगावत का आगाज़ होगा, और इसका जो
اس کا جو کلو ہے وہ میں نے کوئی اپنے ذرائع سے نہیں، وہ ان کا جو ہے وہ جو چور ہے اعظم سواتی، بہت بڑا چور ہے اور ڈکیت بھی ہے، اور لوگوں کے گائے کھول لیتا ہے غریبوں کی۔ تو اس چور نے، ڈکیت نے، اعظم سواتی نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ آزاد کشمیر تو ہم نے ٹریلر دکھایا تھا، اب جو ہم مالاکنڈ میں دکھانے والے اور پختونخوا میں دکھانے والے وہ دیکھنے والا ہوگا۔ ایک طرف تو یہ وہاں مالاکنڈ میں تحریک کی تیاری ہو رہی ہے، فسادات کی تیاری ہو رہی ہے، اور مسلح فساد کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں بھی فساد مسلح تھا جس میں پولیس والوں کو قتل کیا گیا، تو مالاکنڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا متوازی پلان وہ چل رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ پختونوں کے دو ملک ہوں گے، ایک افغانستان ہوگا اور ایک ہوگا پشتونستان۔ پشتونستان میں علاقے کا نقشہ بھی وہ جاری کر رہے ہیں، ہینڈ بلز کی شکل میں، پوسٹر کی شکل میں، گرافس کی شکل میں۔ اس میں پورا صوبہ کے پی اور پنڈی، اٹک اور اسلام آباد، یہ بھی پشتونستان کا حصہ، اور میاں والی اور بھکر کے ڈسٹرکٹ جو پنجاب کے ہیں وہ بھی، اور پھر بلوچستان کا کوئٹہ سے اوپر کا سارا شمالی حصہ جو پختونخوا سے جغرافیائی طور پر ملتا ہے، ان کا بارڈر آپس میں ملتا ہے، شمالی بلوچستان کا اور یہ پختونخوا صوبے کا نیچے یہ سارا جتنا علاقہ ہے کوئٹہ اور چمن تک، یعنی ادھر افغان بارڈر، ادھر پنجاب بارڈر، ادھر پختونخوا بارڈر، یہ جتنا علاقہ بیچ میں آتا ہے یہ سارے کا سارا اس پختونخوا صوبے میں شامل ہوگا، اور یہ افغانستان سے بڑا ملک ہوگا، کیونکہ افغانستان کی آبادی اگر 3-3.5 کروڑ ہے، تو یہ پختونخوا اور شمالی بلوچستان اور پنڈی، اسلام آباد، اٹک اور میاں والی اور بھکر، یہ ملا کر کوئی 5.5 کروڑ کا ملک بن جائے گا۔ تو یہ ان کو خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ 5.5 کروڑ کی آبادی کا جو ملک ہوگا، اور افغانستان، دونوں آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، ظاہر ہے بھائی بھائی تو پھر ہوں گے، تو یہ دونوں بھائی بھائی ہوں گے، اور ان کے پاس قدرتی وسائل اتنے ہیں، وہ سارا وہ لکھ کر لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اتنے وسائل ہیں، اتنی معدنیات ہیں، اتنے آبی وسائل ہیں، اتنے فلاں ہیں، اتنے فلاں ہیں۔ تو یہ ملک جو ہے، یہ ایک ملک دبئی ہوگا تو دوسرا ابو ظہبی ہوگا، یہ نقشہ لوگوں کو، نوجوان نسل کو بتایا جا رہا ہے، اور نوجوان نسل پختونخوا کی جو آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کے حالات کیا ہیں۔ ان کو عمران خان کہے کہ یہ جو آم ہے اس کو کھانے سے کوڑ ہو جاتا ہے، تو وہ مان لے گے کہ آم کو کھانے سے کوڑ ہو جاتا ہے، اور اگر عمران خان یہ کہہ دے چھپکلی کھانے سے طبی فائدے بھی بہت ہیں اور ثواب کا کام بھی ہے، تو یہ نوجوان جو عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ کل سے چھپکلیاں کھانا شروع کر دیں گے۔ تو وہ ان کے وہ بھرے میں آ رہے ہیں کہ ہاں جی آزاد پشتونستان بننا چاہیے، پشتونستان اور پھر افغانستان مل کر ایک بلاک بنائیں گے، اور پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں پختونخوا میں۔ جو سیاسی ایجیٹیشن ہے جس کے تحت وہ پہلے گنڈا پور نے بڑک ماری تھی کہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے، وہ تو خیر ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ خالہ جی کا یا پھپھو جی کا واڑہ نہیں ہے۔ لیکن اب یہ دوسرا جو پروگرام چل رہا ہے، اس سے کچھ اور ہو یا نہ ہو، لیکن ایک پوری نئی نسل گمراہ ضرور ہو جائے گی، اور وہ پاکستان کا لفظ ان کے لیے اجنبی ہو جائے گا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔